شعیب شاہین صاحب ابھی جو ہمارے ایک چیز اگر میں ایڈ کر لوں صرف میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ میں ابھی میرے بھائی نے جو بول رہے تھے پہلے انہوں نے بولا کہ فوج میں 2 گروپ تھے. فوج میں کوئی 2 گروپ نہیں ہے. فوج میں ایک گروپ ہے اور وہ ہے پاکستان کا. پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اور فوج کی انٹرنل رائیولری کی بات کی. کوئی انٹرنل رائیولری نہ تھی نہ ہے. آرمی نے آج اس چیز کو بڑا کلیئر آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ دیٹ نو ون از ابو لا, اور جہاں بھی ایسی کوئی چیز آئی اس سے سخت نپٹا جائے گا. ان کا گروپ سے مراد نہ کوئی 2 گروپ ہیں نہ تھے نہ ہوں گے. ان کا گروپ سے مراد جنرل فیض کے حوالے سے تھا, اور جنرل فیض کے خلاف جو کارروائی ہوئی اس سے اسٹیبلش ہو جائے گا. کوئی گروپ نہیں تھا, ایک انڈیویجول تھے اور انڈیویجول جو ہے اپنی ISPR کی کارروائی کا آغاز, اور 2 حصے ہیں, ایک ٹاپ سٹی والا اور ایک آفٹر ریٹائرمنٹ والا آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی. آفٹر ریٹائرمنٹ والے جو چارجز ہیں وہ مجھے لگتا ہے بعض معاملات میں PTI سے نہ جڑ جائیں جا کے. ان کے پروٹیسٹ, ان کی ریلی 9 مئی, ہمارے ساتھ کوئی ان کا لینا دینا نہیں. کوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو خوش آمدید کہوں گا, اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے جو آدمی کا ایکشن ہے اس کو ویلکم کر رہا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ کم سے کم کہیں سے تو کوئی احتساب کا آغاز ہو. مگر احتساب کے لیے جو آپ نے ایک تو ٹاپ سٹی والا ایشو اٹھایا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, مگر اختیار و اقتدار اور مس یوز آف اتھارٹی یا سیاست میں مداخلت یا جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ یونیفارم کے اندر پری ریٹائرمنٹ ایشوز ہوتے ہیں. پوسٹ ریٹائرمنٹ تو بندہ باتیں کر سکتا ہے نا, تو آپ پری ریٹائرمنٹ کو تو آپ نے اس میں سے آؤٹ کر دیا. جو اصل کرنے کا کام ہے کہ آپ پری ریٹائرمنٹ, اگر دیکھیں نا سب پارٹیاں کہتی رہی ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں, میں کسی پہ الزام لگا کے یا کسی چارج پروو نہیں کر رہا. DGC ان کے خلاف کیا نا ٹاپ سٹی کا کیس, دیکھیں وہ تو ایک چارج ہے نا, اس کے علاوہ جو ہیں بہت ساری چیزیں اور جو ہیں لائک آپ کو حکومت کیوں بنوائی ہے 2018 کے الیکشن میں. نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ تو ہم تو خود بنائی ہے ہم نے. آپ نے کہا خواجہ آصف صاحب جو ملاقاتیں کر رہے تھے جو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں, جس کا تو پروو نہیں ہے ہم اس پہ بات نہیں کرتے. جو ایڈمیٹڈ فیکٹس 2018 کا الیکشن بھی ثابت شدہ ہی ہے. نہیں ثابت تو جب کریں نا, بنائیں, آج بھی جوڈیشل کمیشن بنائیں, 2024 کا بھی جوڈیشل کمیشن بنا لیں, 18 کا بھی بنا لیں, سچ آپ کے سامنے آ جائے گا. دونوں میں ہینکی پینکی نکلے گی, آپ کو سچ سامنے آ جائے گا. دونوں میں ہینکی پینکی نکلے گی. بنائیں نا, ان کے پاس اختیار ہے, بنائیں. کیوں نہیں بنا رہے؟ اس لیے کہ یہ خود اس میں ملوث ہیں. اچھا دوسری بات میں ایک بات بتا دوں, یہ جو خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ اپریل 2019 میں بیٹھ کے وہ مٹھو کے گھر میں, کیا نام ہے اس کا, جو سسر تھے باجوہ صاحب کے, ان کے گھر میں بیٹھ کے, باجوہ صاحب کے سسر نہیں, باجوہ صاحب کے صاحبزادے کے سسر, ان کے اپنے سسر جو ہیں ریٹائرڈ جنرل ہیں, صاحبزادے کے سسر, جنرل اجاز ان کا نام ہے, ان کے بیٹے کے سسر, ان کے بیٹے کے سسر میں شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 7 مہینے کے اندر کہ عمران خان کی حکومت سے ہم تنگ آ گئے ہیں, آپ لے لو پہلے پنجاب گورنمنٹ پھر لے لو فیڈرل گورنمنٹ. خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں بیچارے, جو ڈیفنس منسٹر ہیں, جو ڈیفنس منسٹر صاحب آج اس سٹیٹمنٹ کے بعد کیا یہ دونوں سابق جرنیلوں کے خلاف یہ چارج نہیں بنتا؟ کیوں نہیں اس چارج کا حصہ ہے یہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آپ ایک درخواست دیں نا, خواجہ آصف کا انٹرویو تو ریکارڈ کے اوپر ہے, اور ایک سے زیادہ دفعہ وہ یہ بات کہہ چکے ہیں, کوئی 3-4 دفعہ کہہ چکے ہیں, تو آپ وہ سپریم کورٹ میں درخواست دیں نا کہ اس میں یہ چارج فریم. جب پہلے تو یہ الزام شروع ہو نا, آگے یہ شروع تو ہو گیا نا کارروائی کا. دیکھیں نا بندہ ٹاپ سٹی والا سپریم کورٹ میں گیا, سپریم کورٹ نے انہیں کہا جا کے کارروائی کریں. میں آپ کے توسط سے میں ISPR یا چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ ریکویسٹ ڈال دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو خواجہ آصف صاحب کو بلائیں, ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے. میں تو آپ سے درخواست کر رہا ہوں, اب وہ آپ درخواست ڈال دیجیے گا. درخواست کی بات میں تو درخواست آپ سے کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ, اس پہ تو آپ جا نہیں رہے ہیں. دانیال صاحب جو چیزیں ایڈمیٹڈ نہیں ہیں ان کو آپ تحقیق کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, میں نے اس کو پھر بھی اچھی بات کہی ہے. پہلے لاہور ماجد نظامی صاحب سے, سر اگر جو چیز ایڈمیٹڈ فیکٹ کی بات کر رہے ہیں نا, آپ جس چیز کو اٹھائیں گے نا اینڈ میں کڑی ادھر ہی آپ کو جا کے نظر دونوں طرف ہی نکلے گی. اللہ خیر رکھے, ادھر کوئی نہیں نکلے گی. جنرل فیض حمید کا ایکسپشنل کوالٹی ہے, اور جو چیزیں ہوتی رہی ہیں وہ کڑیاں آپ کو ادھر ہی ملیں گی اور ادھر ہی نکلیں گی ساری. کو کہاں لے کے جائیں گے؟ یا تو آپ کہیں وہ آپ کا دشمن ہے. آپ دعا کریں سر, یہی دعا کریں. جنرل فیض حمید کی ایک ایکسپشنل جو کوالٹی ہے وہ میں ماجد نظامی صاحب سے درخواست کرتا ہوں اس کے اوپر تجزیہ کریں. شاید آصف زرداری کتنا کسی آرمی جنرل کے اتنا قریب نہیں ہوں گے جتنا وہ جنرل فیض حمید کے قریب جانے جاتے تھے. شہباز شریف صاحب, خواجہ آصف صاحب اور یہ پورا گروپ نون لیگ کا کبھی کسی شاید DGC سے اتنی جفی نہیں ڈالی ہوگی انہوں نے, ایک جنرل ناصر کے بعد, وہ جو جن کی وہ بارش تھے, اس کے علاوہ شاید سب سے قریب وہ اس DGC کے رہے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ PTI لے لیں تو PTI تو پوری کی پوری قیادت سیم پیج جو تھی وہ ایک سیم پیج کا حصہ جنرل باجوہ تھے اور دوسرا جنرل فیض تھے. تو اس معاملے میں آپ ان کو کریڈٹ دیں کہ ایک اکیلا شخص آپ 3 جماعتوں کا اپنی انگلیوں پہ نچاتے تھے اور آپ ناچتے تھے ساری جماعتیں. ماجد نظامی صاحب آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے اوپر؟
فوج نے بڑے ایک ایسے کیس میں ہاتھ ڈالا ہے جس کی پولیٹیکل ریپرکشنز بھی ہوں گی. سیاستدان ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے سارے ٹاپ ٹیئر تینوں جماعتوں کے. بالکل یہ بات درست ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ بڑے باتدبیر جنرل تھے اور انہوں نے اپنے ٹرنیور کے اندر جو اسائنمنٹ ان کو دی انہوں نے وہ کمپلیٹ کر کے دی. اب وہ آئینی تھی غیر آئینی تھی اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, لیکن ایز اے پروفیشنل ان کا کنڈکٹ یہی رہا کہ انہیں جو کہا گیا انہوں نے وہ کر کے دیا. اب اس طرح کے پروجیکٹس کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آفیسرز اپنے پروفیشنلزم سے کچھ آگے بڑھ کر پرسنلی بھی انوالو ہو جاتے ہیں. اسی لیے ڈی جی آئی ایس آئی کی جو سیٹ ہے یا ڈی جی سی کی جو سیٹ ہے وہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے اور بڑی ہاٹ سیٹ ہوتی ہے. اس لیے ہمارے سامنے ہے کہ جنرل جاوید ہوں, جنرل حمید گل ہوں, جنرل محمود احمد ہوں, جنرل ضیاء الدین بٹ ہوں, جنرل رضوان اختر ہوں یا آپ جنرل فیض حمید ہوں, ان ساروں کا انجام کوئی اس طرح سے متوازن یا پرامن ماحول میں نہیں ہوا. کوئی گرفتار ہوتا ہے, کسی کا کورٹ مارشل ہوتا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اختیارات. کیا کسی ڈی جی آئی کا پہلے کورٹ مارشل ہوا ہے؟ جنرل اسد درانی ہے, جنرل ضیاء الدین بٹ کو گرفتار کیا گیا, جنرل جاوید ناصر, جنرل حمید کو عہدے سے علیحدہ ضیاء کیا الدین گیا. بٹ جن حالات میں گرفتار ہوئے تھے وہ ڈیفرنٹ تھے کہ نواز شریف کے اوپر کو کا الزام تھا. وہ ڈی جی ایس آئی بنے یا اس وقت ان کو آپ بہت اہمیت نہ دیں اس چیز کو, ان کو آرمی چیف لگانے کی کوشش کر رہے تھے تو مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا تھا. جنرل اسد درانی آئی تھنک اور طرح کی رائیولری تھی اس میں. جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی جو افواہیں سرگرم ہیں وہ یہی ہیں کہ 9 مئی کو انہوں نے ایک تختہ الٹنے کی کوشش کی ہے. سو اس کو ہم کڑیاں تو ملا سکتے ہیں اگر ہم ملانا چاہیں تو 9 مئی کے ساتھ. میرا سوال یہی ہے, میں اس کی وضاحت اپنے مہمانوں سے پوچھتا ہوں لیکن وہ وضاحت مجھے دینے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے اور کرنٹ آرمی چیف سے کے خلاف کچھ اگر بندوں نے کام کیا ہے, اگر اسٹیبلش ہو گیا تو اس سے تو زیادہ یہ بغاوت کا الزام ہوتا ہے ویسے فوج کے اندر. اگر یہ ثابت ہو جائے, مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس کا کیا رول ہے, تو پھر یہ ویری ویری سیریس چارج شیٹ ہے. بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. بیرسٹر دانیال صاحب, اگر 9 مئی یا ایسے سیاسی معاملات یا چیف کے خلاف اگر کوئی انسائٹمنٹ والا معاملہ سامنے آ جائے تو اس الزام کی نوعیت بالکل ہی بدل جائے گی. جو کچھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کسی اور نوعیت پہ ہو جائے گا, سیدھی بغاوت والا وہ چارج شروع ہو جاتا ہے. ندیم بھائی, پہلے تو دیکھیں کہ اگر تو اس میں جو ابھی تک باتیں نکل رہی ہیں اور جو سننے میں آ رہا ہے, اور آپ کا خیال ہے کہ کچھ اور چیزیں اور چیزیں ابھی آئیں گی جو سننے میں مل رہی ہیں, اگر دیکھیں یہ ثابت ہو جاتا ہے پھر تو یہ بہت بڑا پنڈورا باکس ہے. اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں آپ نے جب کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے تو وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ نے جس طرح ہمارا قانون شہادت کے تحت بندے کو اٹھا لیا اس کے بعد انکوائری شروع کی. فوج میں پہلے انکوائری ہوتی ہے, چیزوں کو سامنے لایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. دیکھیں ان کی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے وائلیشنز ہیو بین اسٹیبلشڈ آفٹر ریٹائرمنٹ, جی, جو بڑے معنی خیز لفظ ہیں. اسٹیبلشڈ کا مطلب جو ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور میرے بھائی بھی سمجھتے ہیں. تو یہ پنڈورا باکس جو ہے اور جو یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا خاص طور پہ جو چیز ہے, یہ بہت بڑا پاکستانی پالیٹکس میں, پاکستانی سیاست میں یہ ایک بہت بڑا ایکٹ ہوا ہے. اور آپ کو نظر آئے گا کہ میں جس طرح پہلے بھی ریپیٹڈلی کہتا رہا کہ اس میں پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی تھی اور بڑے عرصے سے ہو رہی تھی اور پاکستان کو کمزور کرنے کے اوپر سازش ہو رہی تھی. اس میں کون کون انوالو تھے, کس کس کی کڑی, کون کڑی کس کس کا جا کے ملتی تھی اور کن چیزوں کے اوپر ملتی تھی, یہ چیزیں اسٹیبلش ہوں گی اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی. شاید اسٹیبلش کچھ کافی حد تک ہو چکی ہیں اور کچھ آئیں گی, لیکن جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو یہ حقیقت میں آپ کے پاس پردے سے آنکھوں سے پردہ ہٹائیں گی کہ کیا کیا ہو رہا تھا اور کس طرف ملک کو لے کے جایا جا رہا تھا. شعیب شاہین صاحب, ایک شاید چیز جو بہت آپ لوگوں کو اصرار کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں ٹرانسپیرنسی رہنی چاہیے اور فلو آف انفارمیشن پبلک تک بہت اچھا رہنا چاہیے تاکہ پورا پروسیس کریڈیبل رہے. بالکل, یہ تو بنیادی شرط ہے. دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو فیئر اپرچونٹی آف ڈیفنس ملے, ٹرانسپیرنسی ہو. آپ یہ دیکھیں جتنے الزامات ہیں ہر الزامات شواہد کے ساتھ لوگوں تک پورے پہنچنے چاہیے تاکہ انہیں یقین ہو کہ جو کام ہو رہا ہے پورا اس کے اوپر انہیں یقین و اعتبار ہو. یہ اس طرح کی پریزمپشن, یہ جی 9 مئی کے ساتھ معاملہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ باتیں مجھے نہیں لگتی. ویسے شعیب شاہین صاحب, مجھے لگتا ہے 9 مئی میں آپ بھی پھنسے ہوئے ہیں تو کچھ اور لوگ بھی پھنسنے ہیں ساتھ آپ کے. اللہ کرے پھنسے جی, جو اصل ڈوبے ہیں تو تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. وہ کیا شعر ہے, اصل ملوث ہیں تو وہ پھنسے نا. آج بھی مجھے بتائیں ہمارا کیا مطالبہ ہے. ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے 15 مئی سے سپریم کورٹ میں ہیں, 15 ماہ سے آج تک ایک پیشی نہیں لگی. آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سے لے کر کور کمانڈر ہاؤس, جی ایچ کیوز, حمزہ کیمپ, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چرائے ہیں,
کیوں اس کو چھپا رہے ہیں؟ اگر وہ سچ سامنے لانا چاہتے ہیں تو کیوں آج تک سامنے نہیں لایا آئے گا؟ اس کیس میں سچ آئے گا، اسی کیس میں اسی کیس میں آ جائے گی، سی سی ٹی وی بھی آئے گی۔ ندیم صاحب 15 ماہ سے کہا جا رہا ہے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں، اس کی بنیادی چیز ہے آپ کا سی سی ٹی وی فوٹیج۔ آج نہ وہ عدالت میں پیش کرتے ہیں، نہ کسی چلان کا حصہ ہے، نہ اس کو آپ نے کبھی آج تک میڈیا کے سامنے پیش کیا۔ آخر اس کو چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ ماجد نظامی صاحب کلوزنگ ریمارک، کیا 9 مئی ایک بڑا کیس بنتا آپ کو نظر آتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ویسے ہی چلے گا جیسے ابھی تک چل رہا ہے، یا یہ والا جو سٹیپ ہے جنرل فیض والا یہ اس کے اندر مزید سنگینی پیدا کر دے گا اس 9 مئی کے واقعے کے اندر؟ جی سیاسی گرما گرمی میں تو اس کا بڑا اہم کردار ہوگا، لیکن جب پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ 9 مئی کے اندر کس کی کیا انوالومنٹ ہے، تو میرا خیال ہے وہ خاصا مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک جو بھی 9 مئی کے حوالے سے کارروائی کی گئی ہے اس کو اگر ہم میرٹس کی بنیاد پہ دیکھیں تو اس میں کافی نقائص ہیں اور خامیاں ہیں۔ ایف آئی آرز کا کانٹینٹ ہم دیکھیں، مقدمات دیکھیں، سلیکٹیو احتساب دیکھیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک خاصا مشکل معاملہ ہے، اور اگر یہ بات ملٹری کورٹ میں جائے گی تو پھر اس کے اندر تو پھر شفافیت اور غیر جانبدارانہ حیثیت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ اسی لیے اگر اس ٹرائل کو بہتر شفاف طریقے سے اپنے انجام تک پہنچانا ہے تو فلو آف انفارمیشن فارمر جنرل جو ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں ہی جائے گا نا ٹرائل کے لیے۔ بالکل، یہ فارمر جنرل تو ملٹری کورٹس میں ہی جائے گا ٹرائل کے لیے۔ ندیم بھائی یہ اور کیسوں میں تو سٹے لے سکتے ہیں ہائی کورٹ سے، وہ نیب بے شک ان کے ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے اوپر ہو، لیکن ایک فارمر جنرل کا جب ٹرائل ہوگا اور اس سے جو لوگ امپلیکیٹ ہوں گے وہ سٹیز کے پیچھے نہیں چھپ سکتے، وہ سٹے کی چادر نہیں چھپا سکتے اور عوام کو بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، شعیب شاہین صاحب اور ماجد نظامی صاحب، آپ کا شو کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔